اب سجدے کے بارے میں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر یہ جو اپنی طرف سے بہت زیادہ معاہد بنے ہوتے ہیں ان کو یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے کہ سجدہ اللہ سے ہٹ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے آدم کا سجدہ کرا دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی جو ہے سجدہ غیر اللہ کے لیے تو جائز نہیں ہے ہماری شریعت اسلامی میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ سجدہ کرو جناب آدم کے لیے، تمام ملائکہ کو حکم ملا، تو یہ بات اتنی ظاہرہ مشکل ہے نہیں۔ سجدہ پہلے سے ایک احترام کی کیفیت میں تھا، یعنی جھکنا دوسرے کے سامنے، اور اپنے انتہا درجے کے جھکاؤ کو سجدہ کہتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کے احترام میں آدمی جھکتا ہے تو انتہا درجے کو جب پہنچتا ہے تو سجدے کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے خود اس کا عمل کی اہمیت نہیں ہے، جو آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ جیسے کہ سجدہ ذاتاً صرف اور صرف یہ خدا کو ہو سکتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک کیفیت جو ہے نا ان کی، یہ سمجھ نہیں ہے ان کو۔ ایک چیز کا تعین اس کے آس پاس اور اس کے جو محتویات ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہ سجدہ اللہ کا ہی سجدہ شمار ہوگا۔ جیسے کہ ابھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، زمین پر سجدہ کریں، ہم سب زمین پر سجدہ کرتے ہیں، تو کیا زمین کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو زمین کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا کہ زمین پر سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ نے ضرور بے ضرور درخت پہ سجدہ کرنا ہے، ہاں، تو پھر کیا ہوتا جی؟ وہ سارے لوگ جو ہے وہ درختوں کے جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے کہ بھائی سجدے کی جگہ ڈھونڈے میں، کہیں سر رکھنے کی جگہ ہو کہ سجدہ کر۔ یا فرض کریں کہ اگر اللہ کہتا کہ پہاڑ پر کریں تو سارے لوگ کدھر پر سجدہ کرتے؟ پھر وہ پہاڑ کو سجدہ نہ ہوتا۔ جیسے کہ ابھی کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا، کعبہ کیا ہے؟ یہی انسانوں کی بنی ہوئی چیز ہے۔ کعبہ کی طرف جو سجدہ کرتے ہیں، ادھر رخ کرتے ہیں، تو کعبہ کی ہم عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا کہنا ہے، ماننا اللہ کی بات ہے، چاہے وہ کہے زمین پر سجدہ کرو تو بھی اس کو سجدہ ہے، اگر کہے کعبہ کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرو تو بھی اس کو سجدہ ہے، اگر جناب آدم کو کہے کہ سجدہ کرو تو بھی سجدہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ جناب موسیٰ اور ہارون کو اسی قرآن میں ہے کہا کہ آپ اپنے گھر بنائیں اور مومنوں کو، اور پھر اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے قرآن میں ہے، ابھی آیت ڈھونڈ کر ایسے ٹائم آپ کا نہیں وہ ضائع کرنا چاہیے، لیکن قرآن میں ہے کہ جناب موسیٰ کو اپنی قوم کے حوالے سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں بنائیں، گھر بنائیں اور اس میں مسجد یعنی اپنا جو قبلہ رکھیں، اپنا گھر رکھیں۔ جناب موسیٰ کا گھر بھی قبلہ تھا، دوسروں کے گھر بھی قبلہ تھے، یعنی انہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی اس وقت۔ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، تو پھر وہی عبادت ہے، وہی تھی، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا۔ پھر یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جناب یعقوب، جناب یوسف کے قصے میں کیا ہے؟ سجدے کے بارے میں آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ رأیتہم لی ساجدین انی ارا کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف نے اپنا خواب سنایا تھا اپنے والد محترم کو، قرآن کا ذکر ہے، ساجدین کا ذکر ہے،
اور پھر جب جناب یوسف کے سامنے گئے بعد میں ملنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں کیا کیا انہوں نے؟ سجدے میں گر گئے، پوری فیملی، پورا خاندان جناب یوسف کے لیے۔ سورہ یوسف کے آخر میں پڑھیں، جب مصر پہنچے تھے تو وہاں ہے نا، تو وہاں بھی وہ انہوں نے سجدہ کر دیا تھا۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ سجدہ حقیقت میں پہلے ایک احترام کی سب سے بڑی کیفیت تھی، پھر شریعت اسلامی میں اس کو خاص کر دیا گیا اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، سجود کر لیتے تھے لوگ احترام کے لیے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر وہ اس کا بندہ بن گئے، نہ، کیونکہ اب خود حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے قصے میں آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کا کیا معنی کریں گے؟ پھر وہ سجدے کی بات ہے۔ جناب یعقوب پیغمبر خدا، نبی خدا تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے ایک برتر نبی خدا۔ جناب یوسف نبوت میں جناب یعقوب سے برتر تھے، یہ بھی ایک اللہ کا اپنا وہ جس کو جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے اللہ نے، یہ اللہ کا، اور اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں اس نے رکھنی۔ پس سجدے کا مسئلہ کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت اسلامی کے بعد ہوا ہے اس لیے اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی کو بھی سجدہ کیا جاتا تو وہ احترام شمار ہوتا تھا، عبادت شمار نہیں ہوتی تھی، مگر یہ کہ کوئی سجدہ عبادت بانیت عبادت کرتا، تو اس لیے ایک اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں بھی کہ سجدہ صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی اللہ کا حکم ہی موجود ہے۔ یہ سجدہ کرنا جناب آدم کا فرشتوں کی طرف سے، یہ جناب آدم کی کوئی اللہ سے ہٹ کر کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے لیے فرشتہ کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اگر ان کی کوئی حیثیت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی حیثیت ہے، اور جیسے کعبہ کو جو حیثیت ملی ہے کہ سب اس کی طرف نماز پڑھیں، تو یہ حیثیت کس کی طرف سے دی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسے خام خواہ اپنے آپ کو پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ سجدے کا حکم ہے اور وہ بھی